السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری زندگی میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور وہ مسئلہ ہے ریا لباس، یعنی پتلا تنگ جسم دکھانے والا کپڑا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث کو ہمیشہ یاد رکھ لینا، کیونکہ یہ حدیث آج کے دور کی 100% حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 2 طرح کے لوگ آئیں گے جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا۔ پہلی قسم وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ایسی عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی اور اپنے بالوں کو اونٹ کی کبر جیسا بنائے گی اور لوگوں کو مائل کرنے والی ہوگی۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ میری بہنوں، سوچو، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی کیسے لگے گی جب کپڑا اتنا پتلا ہو کہ جسم جھلکنے لگے، یا اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کا نقشہ صاف دکھے۔ تو یہ وہی کپڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی کہا۔ ایسا لباس حرام ہے، اور یہ صرف عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ریا لباس کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ایسا کپڑا نگاہوں کو کھینچتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، غیر مرد کا دھیان کھینچتا ہے، اور سب سے اہم، یہ اللہ کے غصے کا سامان ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے۔ جس کپڑے سے اٹریکشن پیدا ہو، جس کپڑے سے جسم کے حصے نظر آئے، ایسا لباس مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ کون کون سے کپڑے ریا لباس میں آتے ہیں؟ میری بہنوں، میں کھل کر بات کر رہی ہوں تاکہ حق سمجھ میں آئے۔ ساڑی بلاؤز میں پیٹ نظر آتا ہے، پیٹھ نظر آتی ہے، گردن اور گلا نظر آتا ہے، ہاتھ کا آدھا حصہ نظر آتا ہے، تو کہ یہ صرف دکھاوا نہیں؟ اور تیز ٹائٹ بلاؤز تو بالکل جسم جیسا لگنے لگتا ہے، پھر کیسے جائز ہوگا؟ ہاں، صرف ایک جگہ ساڑی بلاؤز جائز ہے، جب گھر میں صرف شوہر اور بیوی ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، بس اس کے علاوہ بیٹے کے سامنے نہیں، بھائی کے سامنے نہیں، باپ کے سامنے نہیں، کسی بھی غیر شوہر رشتہ دار کے سامنے نہیں، ورنہ یہ پورا کا پورا ریا لباس ہے۔ اور حدیث کہتی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اگر گھر میں مرد موجود ہو تو نائٹی پہننا جائز نہیں، کیونکہ گلا، بازو، پیٹھ سب نظر آتا ہے۔ بہت بہنیں ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ اندر کا جسم بھی دکھنے لگتا ہے۔ ایسا کپڑا سیدھا سادہ حرام ہے۔ یہ آج ہر جگہ عام ہو چکا ہے، لیکن لیگز پورا جسم دکھاتی ہے، پیر کا ہر حصہ بالکل نقشے کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے باہر پہننا حرام ہے۔ گھر میں شوہر کے لیے پہنے بالکل جائز ہے۔ آج کل ٹی شرٹس اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ پوری باڈی دکھنے لگتی ہے، جینس اتنی فٹنگ ہوتی ہے کہ کمر، ہپس سب نظر آتا ہے۔ مرد اور عورت
دونوں کے لیے ایسے کپڑے حرام ہے۔ برقع بھی ریا لباس میں آتا ہے۔ بہنوں، برقع پہنتے کیوں ہے؟ تاکہ اپنا جسم چھپے، زینت چھپ جائے۔ لیکن کلرفل برقعے، گولڈن ڈیزائن، چمکدار بیل بوٹ، پنک بلو ریڈ رنگ، الگ سے کلر کا نوز پیس، ٹائٹ برقع، کیا یہ سب اٹریکشن نہیں ہے؟ برقع ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کر کوئی اندازہ نہ لگا سکے کہ لڑکی جوان ہے یا بوڑھی ہے یا کون ہے۔ یہی اصلی برقع ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ میری بہنوں، دنیا کا فیشن بہت سستا ہے، جنت بہت قیمتی ہے۔ اپنے لباس کو سدھار لو، اللہ تمہاری زندگی سدھار دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کیا صرف کپڑے، فیشن، دنیا، دکھاوا، سوشل میڈیا کے لیے؟ نہیں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں عبادت کے لیے، حیا کے لیے اور جنت کمانے کے لیے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے لباس نے ہمیں جنت سے دور کر دیا ہے۔ کپڑا جو حیا کی نشانی تھا، آج وہی کپڑا فتنے کی وجہ بن گیا ہے۔ میری بہنوں، ذرا ایک پل رک کر سوچنا، جب ایک عورت پتلا کپڑا پہنتی ہے، جب ایک عورت ٹائٹ کپڑا پہنتی ہے، جب ایک عورت ایسا لباس پہنتی ہے جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہے، تو صرف اس کا شریر ہی نہیں دکھتا، اس کی آخرت بھی کھل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آنے والی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ سوچو میری بہنوں، جنت کی خوشبو بھی نہیں، جہاں خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، وہ خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ صرف کپڑے کی وجہ سے، صرف فیشن کی وجہ سے، صرف دنیا کے 2 تعریفوں کی وجہ سے۔ ناظرین، آج ہم مسجد میں کم روتے ہیں، سوشل میڈیا پر زیادہ دکھتے ہیں۔ ہم قرآن کو کم پڑھتے ہیں، لائکس اور کمنٹس زیادہ گنتے ہیں۔ ہم حیا کم کرتے ہیں، فیشن زیادہ کرتے ہیں۔ ہم پردہ کم کرتے ہیں، لیکن تصویریں زیادہ ڈالتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ایک دن اس جسم کو مٹی میں جانا ہے۔ ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائے گی۔ ایک دن ہمیں اکیلے قبر میں اتارا جائے گا۔ نہ وہاں فیشن ہوگا، نہ ٹرینڈ ہوگا، نہ لوگوں کی تعریف، نہ کوئی کہے گا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ قبر میں صرف 2 چیزیں کام آئے گی، حیا اور نیک عمل۔ اے بہنوں، اگر آج تم حیا کر لو، اگر آج تم اپنا لباس اسلام کے مطابق کر لو، تو یاد رکھنا، تم اللہ کی نظروں میں حسین بن جاؤ گی۔ لوگوں کی نظر کی خوبصورتی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی نظر کی خوبصورتی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اللہ نے تمہیں پھول بنایا ہے۔ پھول کو ڈھکا جاتا ہے، پھول کو چھپایا جاتا ہے، پھول پر پردہ کیا جاتا ہے، پھول کو بازار میں نمائش کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ سوچو، تمہاری حیا تمہاری عزت ہے، تمہارا پردہ تمہاری پہچان ہے، تمہارا ڈھکا ہوا جسم تمہاری جنت کا راستہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی سن لو،
اگر آپ کی بہنوں نے حیا چھوڑ دی تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہو گھروں میں، لیکن غیر مردوں کی طرح حیا کی بات کرتے ہیں لیکن گھر کی عورتوں کو روکتے نہیں، اسلام کی باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن گھر میں پردے کو لاگو نہیں کرتے۔ اے بھائیوں، اگر تم سچ میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی سے محبت کرتے ہو تو ان کی آخرت کی فکر کرو، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ، انہیں حیا کا لباس دو، کیونکہ مسلمان کی عزت اس کی عورتوں کی حیا سے ہوتی ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، تمہاری اصلی پہچان حیا ہے۔ حیا کھو گئی تو سب کچھ کھو گیا، حیا بچ گئی تو سب کچھ بچ گیا۔ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا، سارے کپڑے اتر جائیں گے، صرف تقوی اور حیا ساتھ رہ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، حیا اور تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج توبہ کر لو، آج اپنے کپڑے سدھار لو، آج اپنے گھر کی عورتوں کا لباس سدھار لو، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور موت کو فیشن نہیں چاہیے، اسے صرف تمہارا عمل چاہیے۔ اے اللہ، ہم سب کو حیا والا دل دے، ہمیں گناہوں سے دور کر دے، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو پردے کی ہدایت دے دے، ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے، ہمارے لباس کو جنت کا لباس بنا دے، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہم سب کو حیا کی دولت نصیب کرے۔ آج جو باتیں کہی گئی یہ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے تھی۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ ناظرین، سوچئے، ہماری زندگی اتنی سستی نہیں کہ بس فیشن کے پیچھے بھاگ کر خود کو جہنم کے راستے پر ڈال دے۔ آج اگر ہم نے اپنے کپڑے، اپنا لباس، اپنی حیا ٹھیک کر لی تو شاید کل ہمارا نام جنت والوں میں ہو۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کی خاطر اپنے لباس کو صحیح کر لو۔ ٹائٹ کپڑے، پتلے کپڑے، نمائشی لباس، یہ سب ہمیں کہیں نہیں لے جاتے، صرف اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو بھی اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو نرمی سے، پیار سے سمجھائے۔ اگر آپ کو یہ بات دل میں لگی، اگر اس سے آپ کی سوچ بدلی، اگر اس سے کسی ایک گھر کی بھی اصلاح ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا، کمنٹ کر کے لکھنا، یا اللہ حیا نصیب فرما۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ کسی اور بہن یا بھائی کی زندگی بھی بدل سکے۔